الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ ان یبعث نبیا نظر الى خیر اہل الارض قبیلۃ فیبعث خیرہا رجلا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم دوستو، ساتھیوں اور عزیز بھائیوں، پچھلے چند روز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چل رہا ہے۔ یہ ذکر تو کیا پورا ہو، ہم ہی پورے ہو جائیں گے۔ یہ ذکر کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اور جس دن یہ ذکر ختم ہو گیا اس دن دنیا ہی ختم ہو جائے گی۔ ذکر اس لیے نہیں کیا جا رہا ہے کہ ہم نبی کے شان میں کوئی اضافہ کر دیں گے یا نبی کی شان کو بڑھا دیں گے، بلکہ ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس سے شاید اللہ تبارک و تعالی آخرت میں انشاءاللہ کام بنا دیں گے۔ نبی کا ذکر ایسی چیز ہے کہ جس پر اللہ عرشوں پہ ناز کرتا ہے۔ جب کسی مجلس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں، فرشتوں اس مجلس کے کیا کہنے جس میں میرے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مسجد نبوی کے آنگن میں مجلس لگا رکھی تھی، اور میں کہا کرتا ہوں کہ ستارے سج چکے تھے، نجوم کی ہجوم تھی، آفتاب و ماہتاب کی آمد تھی۔ اتنے میں حجرہ عائشہ کا پردہ ہٹا، بادل چھٹا، سراج منیر طلوع ہوا، تشریف لائے، جلوہ افروز ہوئے، رونق افروز ہوئے۔ فرمایا ما اجلسکم، یہ کیسی تمہاری مجلس ہے، یہ کیسا جلسہ ہے، کیوں بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک، کہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا ذکر کریں، اس کی تعریف و توصیف بیان کریں، اس کی حمد و ثنا بیان کریں، اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اور اس نے ایک خاص نعمت جو ہم پر کی ہے، اس ایک خاص نعمت دے کر جو ہم پہ اس نے احسان کیا ہے، اس خاص نعمت کا ذکر کر رہے ہیں۔ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، کہ اس نے ہم پر احسان کیا آپ کے ذریعے سے، یعنی آپ کو ہمارا نبی اور ہمیں آپ کا امتی بنایا۔ اس قسمت اور نسبت کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم قسم کھا سکتے ہو کہ اس لیے صرف بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر آپ قسم لیں تو پھر ہم حلف دینے کو تیار ہیں۔ نبی نے فرمایا میں قسم اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ تمہاری صداقت پہ کوئی شک ہے، تمہاری صداقت پہ تو اللہ کے فرشتے بھی گواہ ہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ اتانی جبریل فاخبرنی، کہ ابھی جبریل آیا تھا اور مجھے یہ خبر دے کے گیا ہے کہ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، کہ تمہاری وجہ سے اللہ عرش پر فرشتوں کے سامنے ناز کر رہا ہے۔ تو ہم اسی سراج منیر کے طلوع ہونے سے پہلے نمودار ہونے والی کرنوں کا ذکر کر رہے تھے، اور بالکل ہم اس موڑ پر پہنچے تھے جہاں سے صبح صادق بالکل قریب تھی۔ جیسے طلوع آفتاب سے پہلے اندھیرے بھاگنے لگتے ہیں، ظلمات رخت سفر باندھنے لگتے ہیں، انوار پھیلنے لگتے ہیں، صبح صادق ہوتی ہے، فجر ہوتی ہے، روشنی بڑھتی جاتی ہے، ایسے ہی سراج منیر کے طلوع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے مکارم اخلاق، محاسن اعمال، انوار و برکات اور خوارق عادات کا ظہور بڑھتا جا رہا تھا۔ آئیے اسی باد سحر، باد نسیم اور اسی باد صبا کی چند جھونکوں کا ذکر کرتے ہیں۔
مگر یہ ذکر صرف ذہنی سیر و سیاحت کے لیے یا وقتی طور پر لطف اندوز ہونے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ذکر ہمارے ایمان و دین کا حصہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کم سے کم نبی کی 4 پشتوں کو معلوم کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اگر کوئی نبی کی 4 پشتوں کو معلوم کیے بغیر مر جائے تو وہ گنہگار مرا۔ اس لیے کہ اصول ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے گھر بار کا، اس کے پریوار کا اس کو پتہ ہوتا ہے، اگر پتہ نہیں تو پھر محبت نہیں، اور نبی کی محبت کے بغیر ایمان کا کوئی تصور نہیں۔ نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، کلمہ اچھا اور حج بھی اچھا، مگر باوجود ان سب کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں رسول اللہ کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ تو میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو چنا اور اعلیٰ بنایا، باقی نبیوں کو چنا تو فرمایا اصطفیٰ، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم، کہ اللہ نے جب انسانوں میں سے نبیوں کو چنا تو فرمایا اصطفیٰ، پھر ان چنے ہوئے نبیوں میں سے جب اللہ نے اپنے محبوب کو چنا تو فرمایا محمد مصطفیٰ، جان جان وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم ہے میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم ہے میرا مصطفیٰ، شم غار حرا ہے میرا مصطفیٰ، واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نوح ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نوح کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، ہود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، شورا جتنا بھی ہے اہل دل کی نظر، بزم لقمہ کی حکمت میرا مصطفیٰ، بزم لقمہ کی حکمت میرا مصطفیٰ، ناز لاکھوں ملے گو سلیمان کو، ہے 2 جہانوں کی راحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھا وہ یوسف حسین، والضحیٰ کی صباحت میرا مصطفیٰ، جن کے ہاتھوں سے مردوں کو زندگی ملی، اس مسیح کی بشارت میرا مصطفیٰ، صبح سوموار کے گھر میں عبداللہ کے ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ، ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ، نوریوں سے نہیں ناریوں سے نہیں نہ کسی اور رنگت میرا مصطفیٰ، پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو ہے بشر کی وہ صورت میرا مصطفیٰ، انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ، وہ ہے رحمتی رحمت میرا مصطفیٰ، وہ ہے برکتی برکت میرا مصطفیٰ، جن کا روزہ ہے جنت میرا مصطفیٰ، رب نے خاتم کی جن پہ لگا دی مہر، وہ فقط تا قیامت میرا مصطفیٰ، نہیں باقی کسی کا کوئی معجزہ، معجزوں کی طوالت میرا مصطفیٰ۔ تو اللہ نے چنا اور اعلیٰ بنایا، ہر چیز دی تو اعلیٰ دی، اصحاب دیے تو اعلیٰ، ازواج دی تو اعلیٰ، اولاد دی تو اعلیٰ، نام دیا تو اعلیٰ، قرآن دیا تو اعلیٰ، خاندان دیا تو اعلیٰ۔ اسی اعلیٰ خاندان کے چند نفوس قدوس کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ بات پہنچی تھی حضرت ہاشم تک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے جبریل امین نے بیان کیا کہ قلبت مشارق الارض و مغاربہا، کہ میں نے مشرق اور مغرب کو چھان ڈالا مگر بنی ہاشم سے کسی کو افضل نہیں پایا۔ حضرت ہاشم کا نام تھا عمر، ہاشم حشم سے ہے جس کے معنی ہے چورا کرنا، کیونکہ ایک مرتبہ سخت قحط پڑا، لوگ کھانے کو ترس گئے تو یہ ملک شام سے روٹیاں خرید کر لائے اور اونٹ کاٹا، گوشت بنایا، اس کے شوربے میں روٹیاں چوری اور سب کو کھلایا، بستی والوں کو کھلایا، مہمانوں کو کھلایا، مسافروں کو کھلایا، حاجیوں کو کھلایا۔ اس سے ان کا نام پڑ گیا کہ یہ تو روٹی چور کے کھلانے والے ہاشم ہیں۔ بڑے حسین اور جمیل تھے، بڑے بہادر اور شجاع تھے اور بہت بڑے سخی تھے، ان کا دسترخوان بہت بڑا وسیع تھا، عام چلتے ہوئے مسافروں کو ہدیے میں اونٹ دے دیا کرتے تھے۔ ان کی پیشانی پر نور چمکتا تھا جس کو دیکھ کر بنی اسرائیل کے علماء دست بوسی کیا کرتے تھے، ان کے ہاتھ چوما کرتے تھے۔
بلکہ ہرقل شاہ روم نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اے ہاشم میری بیٹی سے نکاح کر لو۔ ہرقل کا ارادہ تھا کہ جو ہے ان کی پیشانی پہ جو نور نظر آ رہا ہے یہ نور میری اولاد میں منتقل ہو جائے، مگر حضرت ہاشم نے فرمایا یہ میرے خاندان کے وقار کے خلاف ہے کہ میں خود رشتہ طے کروں، میرے بڑے تجویز کریں گے۔ اور قریش کو صحیح تجارت کی طرف حضرت ہاشم نے ہی لگایا، کئی ملکوں کے ساتھ، حبشہ، یمن، ملک شام کے ساتھ معاہدے کیے، ڈاکوؤں کے ساتھ سمجھوتے کیے، چاروں طرف سے امن اور محبت کی فضا قائم کر دی، یہاں تک کہ ان کو صاحب ایلاف کہا جانے لگا۔ اور اسی انعام کا ذکر قرآن نے کیا ہے، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ ہم نے قریش کے لیے محبت قائم کر دی، ایسی محبت کہ سردیوں میں اور گرمیوں میں ان کے قافلے چلتے ہیں۔ یہ سردیوں میں حبشہ، یمن اور ہندوستان آیا کرتے تھے، اور گرمیوں میں ملک شام، ترکی اور یورپ کے ممالک کا سفر کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ یہ تمہیں جو محبت ملی ہے یہ خانہ کعبہ کی خدمت کی وجہ سے اور اس کی نسبت کی وجہ سے ملی ہے، تو تمہیں بھی اس نسبت کا خیال رکھنا چاہیے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کا جو رب ہے اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع، وہ ذات جس نے تمہیں کھلایا جب تم بھوکے تھے، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور ڈاکوؤں کے خوف سے تمہیں امن دیا۔ حضرت ہاشم ایک مرتبہ ملک شام سفر میں جا رہے تھے تجارت کی غرض سے، بیچ راستے میں مدینے میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور وہاں پر بنی نجار کی عورت سلمہ سے نکاح کیا، چند دن ٹھہرے اور پھر ملک شام کو نکل گئے۔ اسی سفر میں بیمار ہوئے اور وہیں انتقال فرما گئے، غزہ کے پاس میں مدفون ہوئے۔ یہ سلمہ جن سے نکاح کیا یہ حاملہ ہو گئی تھی، ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا۔ جس وقت پیدا ہوا اس لڑکے کے بال چند سفید تھے، تو ماں نے اس کا نام رکھا شیبہ۔ تو ہاشم کا جو بھائی مطلب تھا، ان کو جب پتہ چلا کہ میرے بھائی نے سفر کے دوران مدینے میں شادی کی تھی اور اس عورت سے ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، تو بھتیجے کو لینے کے لیے مدینہ آئے، اور لے کر جب مکہ پہنچے ہیں تو سفر کی وجہ سے کپڑے چونکہ میلے کچیلے تھے اور چہرے پر یتیمی کے آثار تھے، تو لوگوں نے سمجھا یہ کوئی مطلب کا غلام ہے، اس لیے لوگ نام پڑ گیا ان کا عبد المطلب۔ بڑے حسین اور جمیل تھے، حسن و جمال، سخاوت، شجاعت، یہ ساری چیزیں ان کو ورثے میں ملی تھی، بہت بڑے سخی تھے۔ ان کا نام پڑ گیا فیاس، بلکہ لوگ ان کو مطعم الطیر کہتے تھے، پرندوں کو کھلانے والے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ پرندوں کو عبد المطلب کھلاتے ہیں۔ ان کی ایک عادت تھی کہ جب دسترخوان پہ کھانا بچ جاتا تھا تو وہ پرندوں کو کھلا دیا کرتے تھے۔ یہ بہت بڑے حسین اور جمیل تھے، اور ان کی پیشانی پہ بھی نور نظر آتا تھا، اور حضرت عبد المطلب کے کئی کارنامے ہیں۔ یہ مکہ کے جو ہے صاحب اقتدار تھے اور خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ ان کے ہی زمانے میں یمن کے گورنر جو شاہ حبشہ کی طرف سے یمن کا گورنر تھا ابرہہ، اس نے جو ہے ہاتھیوں کا لشکر لے کر مکہ پہ حملہ کیا، جس کا ذکر قرآن نے کیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا؟ ارسل علیہم طیرا ابابیل، کہ ان کے اوپر جو ہے پرندوں کے جھنڈ بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو مٹی اور پتھر کے کنکر اور سنگ ریزے پھینکتے تھے، فجعلہم کعصف معکول، وہ ایسے ہو گئے جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ تو یہ واقعہ بھی حضرت عبد المطلب کی سرداری میں پیش آیا، اور جب ابرہہ کا لشکر مکے کے قریب پہنچا تو یہ ان سے ملنے کے لیے وہاں گئے، اور اس کو حضرت عبد المطلب کو دیکھ کر ابرہہ پہ رعب طاری ہو گیا، اور وہ اپنے تخت سے اتر آیا۔ لیکن جب عبد المطلب نے بات کی تو اس کا سارا رعب زائل ہو گیا۔ اس نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا میں نے سنا ہے تم نے ہمارے اونٹ پکڑ رکھے ہیں، اونٹوں کو چھڑانے آیا ہوں۔ اس نے کہا بڑی عجیب بات ہے، میں تجھے سمجھدار سمجھتا تھا، بڑا سردار سمجھتا تھا، میں کعبے کو ڈھانے اور گرانے آیا ہوں،
اور تو بات یہاں اونٹوں کی کر رہا ہے؟ تو عبد المطلب نے فرمایا میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس گھر کا مالک کوئی اور ہے، وہ جانے اور تم جانو۔ اور پھر 200 اونٹ لے کے واپس ہوئے اور 200 اونٹ کو نظر کر دیا اللہ کے نام، اور خانہ کعبہ گئے اور دعا کی، یا اللہ ہر آدمی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت کر، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت کر۔ اور پھر مکے والوں کو مکے سے نکال دیا کہ مقابلہ ہونے والا ہے رب کا اور ابرہا کا، ضرور اللہ کا عذاب آئے گا، یہاں سے ہٹ جاؤ۔ اور واقعتاً ایسا ہی ہوا، جب ابرہا نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو جو ہے سنگریزے لے کے بھیج دیا، ان سنگریزوں نے جو ہے بموں سے اور میزائلوں سے بھی زیادہ کام کیا اور سارا لشکر تباہ اور برباد ہو گیا۔ ان کے کردار میں ایک چیز یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے زمزم کی کھدائی کا کام لیا، جس کو بنی جرہم جو ہے بالکل پاٹ کر گئے تھے۔ بنی جرہم کو شکست ہوئی تھی بنو خزاعہ سے، بنو خزاعہ نے جو ان کو بھگا دیا۔ جب ان کو شکست ہوئی تو قیمتی جو سامان تھا، ہتھیار تھے اور سونے کے 2 ہرن تھے، وہ سب جو ہے کنویں میں زمزم میں ڈال دیے اور اس کو زمین کے ہموار کر دیا۔ اور بنو خزاعہ کی تقریباً 300 سال حکومت رہی، لیکن اللہ نے ان سے یہ کام نہیں لیا۔ بعد میں جب یہ اقتدار قریش کے پاس میں قصے کے ذریعے سے پہنچا، ابھی قصے ماں کی گود میں تھے کہ ان کے والد، ان کے باپ کلاب کا انتقال ہو گیا، تو ان کی ماں نے دوسرا نکاح کیا ربیعہ بن حرام سے، تو وہ تو ملک شام رہتے تھے، تو قصے ان کی ماں بھی ملک شام رہنے لگے۔ جب بڑے ہوئے قصے تو مکہ آئے اور ان کی شادی مکہ کے والی حلیل کی بیٹی سے ہوئی، اور جب حلیل کا انتقال ہوا تو بنو خزاعہ اور قریش کی جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں قریش غالب آ گئے اور اقتدار قصے کے پاس میں آ گیا۔ حضرت قصے کا ذکر پیچھے ہو چکا ہے، بڑے سمجھدار تھے، ان کے ملفوظات بھی مشہور ہیں، بڑے حکیم و دانا تھے۔ فرماتے تھے جو کمینے کا اکرام کرے وہ اس کی کمینگی میں شامل ہے، جو اپنے مرتبے سے زیادہ طلب کرے وہ مستحق محرومی ہے۔ اور اپنے بیٹوں کو مرتے وقت وصیت کی تھی کہ اجتنبوا الخمر فإنها تصلح الابدان وتفسد الاذہان، بیٹو شراب سے بچنا، اس لیے کہ وہ طبیعت کو ٹھیک رکھتی ہے مگر ذہن کو خراب کر دیتی ہے، وہ جسموں کو درست رکھتی ہے اور ذہنوں کو خراب کر دیتی ہے۔ تو خیر عبد المطلب کی سرداری میں یہ چاہے زمزم کی کھدائی کا کام ہوا، 3 دن ان کو لگاتار خواب آیا اور جگہ بتائی گئی، اور انہوں نے ارادہ کیا کہ یہ کام میں کروں گا اور میرے بیٹے کو کرنے دوں گا، اس کے علاوہ کسی کو نہیں کرنے دوں گا۔ تو باپ اور بیٹے، اکلوتے بیٹے حارث نے ساتھ دیا، اور کھدائی کرتے کرتے جب تھک جاتے، کھدائی کرتے کرتے جب تھک جاتے تو کہتے کاش کہ میرے 10 بیٹے ہوتے، اگر اللہ مجھے 10 بیٹے دے اور سب کے سب میرے دستے بازو بن جائیں تو میں ایک کو اللہ کے نام پہ قربان کر دوں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 بیٹے عطا کیے، 10 بیٹے عطا کیے، اور سب کے سب بڑے ہو کر دستے بازو بنے۔ تو ایک دن خواب آیا کہ اپنی نظر پوری کرو، تو خواب کے بارے میں بیٹوں سے مشورہ کیا، تو بیٹوں نے کہا اوفی بنظرک وفعل ما شئت، اپنی نظر پوری کرو، جو چاہو جس کو چاہو ذبح کرو۔ تو انہوں نے قرآن اندازی کی، اور قرآن اندازی میں نام نکلا حضرت عبداللہ کا۔ تو ان کی پھوپھیاں، ان کی بہنیں رونے لگی کہ عبداللہ کو ذبح مت کرو، ان کے بجائے 10 اونٹوں کو ذبح کر دو۔ تو بہنوں کے کہنے پر، پھوپھیوں کے کہنے پر، یا کاہنہ عورت عرافہ کے کہنے پر انہوں نے قرآن اندازی جو ہے اونٹوں کے ساتھ شروع کی۔ 10 اونٹ، اور عبداللہ، نام عبداللہ کا نکلا، 20، 30، 40، 50، 90 اونٹوں تک بار بار حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ جب 100 اونٹ ہوئے تو پھر اونٹوں کا نام نکلا، پھر اس قرے کو انہوں نے 3 بار ڈالا اور تینوں بار اونٹوں کا نام نکلا، تب جو ہے انہوں نے 100 اونٹ ذبح کیے، اسی لیے حضرت عبداللہ کو ذبیح کہتے ہیں۔ تو خیر عبد المطلب بہت بڑے سردار تھے، ان کی ایک خاص مسند تھی،
جو ہے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگی رہتی تھی، اس کے اوپر کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اگر اس کے اوپر کوئی پاؤں دے دیتا تو لوگ اس کو توہین سمجھتے تھے کہ اس مسند پہ پاؤں دے دیا تو نے۔ ایک مرتبہ عبد المطلب کے پوتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے اس مسند پہ بیٹھ گئے۔ لوگوں نے دیکھا تو لپک کر بھاگے ہٹانے کے لیے، لیکن عبد المطلب نے جب دیکھا تو اشارے سے منع کر دیا، کہا نہیں نہیں ان کو مت ہٹاؤ، اور پھر خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک شعر پڑھا، وَالْبَيْتُ ذُو الْحُجُبِ وَالنُّصُبِ وَالشُّهُبِ وَالْبَيْتُ ذُو الْحُجُبِ وَالنُّصُبِ وَالشُّهُبِ إِنَّ ابْنِي هَذَا السَّبَبُ مِنَ السَّبَبِ، کہ اگر یہ گھر پردوں والا ہے، مرتبے والا ہے، عظمت والا ہے، تو اس کی عظمت کے اسباب میں سے ایک سبب میرا یہ بیٹا یعنی پوتا ہے۔ تو خیر عبداللہ کا ذکر چل رہا تھا کہ ان کو ذبیح بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ابن الذبیحین ہوں، دو ذبیح کا بیٹا ہوں، ایک حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اور ایک ذبیح عبداللہ۔ حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں، اور ان دونوں ناموں میں عبداللہ ایک نمبر پر ہے، عبد الرحمن سے بھی بہتر ہے، اس لیے کہ عبداللہ میں اللہ ذاتی نام ہے اور عبد الرحمن میں رحمان صفاتی نام ہے، اور عبداللہ میں اللہ اسم اعظم ہے جیسا کہ امام اعظم نے کہا ہے، اور اللہ کے بعد اگر کوئی سب سے بہتر نام ہے تو وہ پھر رحمان ہے، جیسے قرآن کی ترتیب ہے۔ قرآن نے کہا تم اللہ کو پکارو چاہے رحمان کو پکارو۔